السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فروا فاطمہ۔ پروگرام سچ کا سامنا ہمت کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہماری موٹیویشنل اسپیکر بشرا اے خان موجود ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم بشرا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ جی ناظرین، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناراضگیاں بے وجہ نہیں ہوتیں، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کچھ ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، اور ہم اس قدر اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کہ نہ صرف ہم خود بلکہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں ان ناراضگیوں کی وجہ سے۔ تو میرا سوال بشرا یہ ہے آپ سے کہ وہ کون سی ایسی ناراضگیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں اپنے ارد گرد کے؟ دیکھیں، ناراضگیاں تو بے شک بہت ساری قسمیں ہیں ناراضگیوں کی، اور اس میں سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسی کون سی ناراضگیاں ہیں کہ جن پر ہمیں واقعی اتنا زیادہ پریشان ہونا چاہیے، یا جنہیں اگر ہم اگنور کریں تو شاید ہماری زندگی زیادہ آسان ہو جائے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جنہیں ہمیں امپورٹنس دینی چاہیے ہم ان کو اگنور کر کے ایسے لوگوں کی ناراضگیوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں جن کی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوتی ہے اور وہ بے وجہ ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہمارا مائنڈ یا ہمارا دل یا ہمارے ایموشنز ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی زیادہ کمزور پڑ چکی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے اور پرائے اور مخلص جسے کہتے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں وہ تمیز ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو بس وہ ایک ریزن ہوتا ہے کہ اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے کہ ناراض جن سے ہونا ہے اور ناراضگی جن کی آپ نے سیریس لینی ہے، سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں آپ کے، اگر آپ بچے ہیں تو پیرنٹس ہیں، اور اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کی فیملی ہے۔ یعنی یہ وہ ناراضگی ہے کہ سوشل ٹاپک پہ اگر میں بات کروں، ورنہ اول و آخر تو سب سے پہلے تو آپ اللہ کی ناراضگی سے ہی ڈریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم اللہ کی ناراضگی کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، پیرنٹس کی ناراضگی کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، فیملی کی ناراضگی کو بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی کچھ ایسا کرائٹیریا بنا لیتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں پہ مشتمل لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ اور وہ ناراضگی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کی فیملی سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں ایموشنز کنورٹ ہوتے ہیں پرسن ٹو پرسن، ٹھیک ہے؟ میں اپنے کسی فرینڈ کی وجہ سے، یا میں اپنے کسی کولیگ کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے میں اس شخص کی ناراضگی کو اتنا زیادہ مسلط اپنے اوپر کر کے بیٹھ چکی ہوں کہ نہ مجھے اپنی فیملی نظر آ رہی ہے، نہ مجھے اپنا آپ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، غصہ مجھے کسی اور پر ہے، وہاں تو میں نکال نہیں سکتی۔ گھر والے جو ہیں نا، میں ان سے غصے میں بات کر رہی ہوں، یا میں ان کو اگنور کر رہی ہوں، یا میں ان سے لڑائی جھگڑا کر رہی ہوں، مطلب فیملی سے کٹنا شروع کر دیتے ہیں، فیملی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور فیملی ممبر اگر کوئی غلطی سے ہمیں سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو اس وقت شاید وہ ہمیں برے لگ رہے ہوتے ہیں، بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں، ہاں، کہ یہ ہمیں سمجھا کیوں رہے۔ اچھا، جہاں ہمیں یہ ایکشن کا ری ایکشن دکھانا چاہیے وہاں ہمیں کبھی کبھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی ہماری دال نہیں گلنے والی، تو ہم وہ غصہ یہاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ اپنے سراؤنڈنگ میں موجود جو بھی لوگ ہیں، جو بھی رشتہ ہے، اس کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ناراضگیوں کی بھی کیا کوئی قسمیں ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں، جس طرح لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح ایک آدھ قسم بتائیں گی آپ؟ دیکھیں، ایک آدھ کیا قسمیں تو بہت ساری ہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ بتانی پہلے کون سی والی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، تو ایک تو دیکھیں اس میں ایک اپنائیت کا عنصر ہوتا ہے، وہ یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے، ناراض تو ہمیشہ انسان اسی سے ہوتا ہے نا جس سے محبت کرتا ہے، محبت ہوتی ہے، یہی کہا جاتا ہے نا، غیروں سے تو ناراض نہیں ہوا جاتا۔ بالکل ایگزیکٹلی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر کوئی مذاق کر رہے ہوتے ہیں فرینڈز، اور کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب اگلی بار ہم پڑوسی سے کریں گے یہ مذاق۔ تو وہ ایک ایسی مذاق میں ایک مثال دی جاتی ہے
بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ ناراضگی وہیں ہوتی ہے جہاں پہ محبت ہوتی ہے, جہاں پہ اپنائیت ہوتی ہے, لیکن دیکھیں اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کی لمٹ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ جس سے ناراض ہیں اور محبت کی بیس پہ ناراض ہیں, تو آپ پہلے جان تو لیں کہ یہ محبت دونوں طرف سے یا یک طرفہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ناراضگی کا جس شخص سے آپ ناراض ہیں اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو, وہ نارمل بالکل اپنی لائف گزار رہا ہو یا گزار رہی ہو اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو, لیکن آپ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے, آپ اتنا زیادہ اس کو حاوی کر کے بیٹھ گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ جی وہاں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں, تو پھر اس ناراضگی نے کتنا کچھ ڈیمیج کیا آپ کے اندر. آپ یہ سوچیں, وہ جو اچھے پل تھے جو آپ خوشی سے گزار سکتے تھے وہ آپ نے ٹینشن میں گزار دیے. قسموں کی آپ نے بات کی. دیکھیں کبھی کبھی ہمارے کچھ بڑوں کی ناراضگیاں ہم سے ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سے شاید ہمارا سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. کچھ بچے اپنے پیرنٹس سے بے انتہا محبت کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں سے کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے منا لیں ان کو کسی طرح سے, ٹھیک ہے. کہیں کہیں ان ناراضگیوں میں نا انسان کی ایگو آ جاتی ہے, اور جب کسی بھی رشتے میں ایگو آ جائے نا, چاہے وہ دوستی کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو, تو پھر وہاں معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ناراضگیاں رشتے ٹوٹنے کا بھی سبب بن جاتی ہیں, وہ انا کا مسئلہ بن جاتی ہے, انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور یہ سوچ لینا کہ میں صحیح ہوں اور ہر دفعہ آپ ہی غلط ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو لیکن ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان دی اینڈ آپ کو اس چیز کے اوپر آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے کہ یس آپ مانو کہ میں صحیح ہوں آپ غلط. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر ایک بات ہے, اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, مطلب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, کوئی غلط بات بول رہے ہیں یا کبھی جھوٹ بول رہے ہیں, تو ہم اس قدر بولتے ہیں کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور ہمیں اپنا جھوٹ بھی سچ لگ رہا ہوتا ہے, اور ہم سامنے والے کو ہمیشہ ڈیگریڈ ہی کرتے ہیں, ہم ہمیشہ خود کو صحیح مانتے ہیں. دیکھیں وہ میں نے کہا نا کہ وہ جب ایگو آ جاتی ہے نا, یا جب حد سے زیادہ کسی میں آ جائے نا, میں تو کبھی غلط کر ہی نہیں سکتی, میں تو کیونکہ نعوذ باللہ میں کوئی خدا تھوڑی ہوں. دیکھیں غلطی نہ ہونا یہ بات صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات تک محدود ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کسی بھی اور انسانوں سے تو آپ بالکل بھی اس چیز کی امید لگا ہی نہیں سکتے. اشرف المخلوقات ضرور ہیں, لیکن وہ کیوں کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے. بالکل ایسا. اچھا کچھ لوگ اس لفظ کا بڑا اچھا سا استعمال کرتے ہیں کہ بڑی سے بڑی غلطی کر کے بھی بول دیتے ہیں کہ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا. تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا مس یوز کریں, لیکن یہ سوچ لینا کہ میں ہمیشہ باس کی سیٹ پر ہوں اور میں تو کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ دیکھیں میں آ جاتی ہے نا. بالکل میں بس جو میں ہوں, میں سپیریئر ہوں, آپ غلط. اچھا میں غلط ہوں بھی, تو کیا ضمیر سوچوں گا ایسے لوگوں کا؟ وہ کھٹکھٹاتا نہیں ہے ان کو کبھی کہ بھائی جان یا بہن جی آپ تھوڑا سا اس میں سے باہر کمپرومائز کر لیں. مطلب دیکھیں کمپرومائز ہی تو نہیں ہوتا ایسے لوگوں کی نیچر میں. وہ کیا چاہیں گے, اچھا ٹھیک ہے آپ معافی مانگ لیں, میں معاف کر دوں گی. یعنی اس لیول کی ان میں آنا ہوتی ہے کہ سوری کرنا یا اپنی بات کو ایکسیپٹ کرنا, اپنی غلطی کو تسلیم کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ان کا آگے سے آنسر یہ آ رہا ہوتا ہے یا ان کا ریئیکشن یہ آ رہا ہوتا ہے کہ غلطی بھی آپ نے نہیں کی ہے, لیکن آپ مجھ سے معافی مانگ لیں تو میں معاف کر دوں گی. وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نا کہ جی غلطی ان کی ہے, کیونکہ اگر تو آپ نے غلطی سے مجھے بتا دیا کہ میری غلطی ہے تو میں تو نہیں چھوڑوں گی پھر آپ کو. تو وہ یہ لوگ پھر جو ہے نا ان سے پہلے تو میں مانوں گی نہیں کہ میری غلطی ہے, آپ غلط بولنے. پہلے تو میں اس بات پہ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کروں گی پوری طریقے سے کہ آپ غلط بولنے میں بالکل صحیح ہوں. بالکل. اگر غلطی سے میں قائل ہو بھی جاتی ہوں تو پھر میں اس لائق نہیں چھوڑوں گی آپ کو کہ آپ یہ بول سکیں کہ میں غلط ہوں. بالکل ایسا ہی ہے نا. صحیح ہے. تو کیا ناراضگیاں خود ساختہ بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. کیسے؟ دیکھیں وہ خود ساختہ اسی لیے ہو سکتی ہے, اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی کہ میں نے اپنے آپ میں سوچ لیا کہ آپ غلط ہیں, میں صحیح ہوں,
یہ یہاں رکھا ہوا ہے، میرے حساب سے یہ صحیح ہے ہر طرح سے، لیکن اگر کوئی آ کے آپ مجھے کہتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی فالٹ ہے، جو کہ واقعی ہو بھی سکتا ہے، آپ اس کو ایسے نہیں ایسے رکھ دیں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ یہ غلط ہے، یہ میں نے یہاں رکھا ہے تو میں صحیح ہوں. ایک تو یہ چیز ہو گئی. اچھا دوسری بات یہ، اب آپ میری بھلائی کے لیے کچھ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا مائنڈ اس چیز کو، کیونکہ میری انا اجازت ہی نہیں دے رہی، وہ اجازت ہی نہیں دے رہی کہ میں کسی اور کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہوں کہ یس یو آر رائٹ، آپ بھی تو صحیح کہہ سکتی ہیں نا، آپ میری بہتری کے لیے کچھ کہہ سکتی ہیں. میں کہتی ہوں نہیں، انہوں نے غلط کیا ہے اور اب میں ہو گئی آپ سے ناراض. آپ ایک مشورہ دے کے چلی گئیں، اب میں آپ سے بات نہیں کر رہی، آپ کو نہیں پتہ کچھ بھی، لیکن میں ناراض ہوں. 1 آ رہا ہے، 2 آ رہا ہے، 3 آ رہا ہے، میں لوگوں سے آپ کے لیے بات بھی کر رہی ہوں اور میں یہ میسج بھی پہنچا رہی ہوں کہ جی فروا نے بہت برا کیا ہے، بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کو ایسا بولنا نہیں چاہیے تھا، کیا ہوا تھا، ارے بس چھوڑو رہنے دو، وہ جو ہوا تھا، لیکن وہ جانتی نہیں ہے میں کون ہوں، اس نے کیا کیا کہہ کے کیا گئی ہیں وہ. اب آپ کو تو کچھ نہیں پتا، میں خود ساختہ میں ناراض ہوں. جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بالکل، تو مجھے بتائیں کہ میں کس امید پہ بیٹھی ہوں کہ آپ آئیں اور آپ آ کے مجھ سے معافی مانگیں یا آپ آ کے مجھے کلیئر کریں کوئی بھی چیز. تو یہ وہ خود ساختہ ناراضگیاں یا غصہ جس میں غصے کا ایلیمنٹ زیادہ آتا ہے وہ ہوتی ہیں کہ جس میں غلطی دوسرے کی ہوتی ہے اور کبھی کبھی اس بیچارے کی نہیں بھی ہوتی، لیکن سزا ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو بشرا آپ یہ مجھے بتائیں کہ چلو ناراضگی کی بات چل رہی ہے، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ کبھی کبھی ہم جو ہے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور ہماری ذات سے پھر ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ کیسے پریشان ہوتے ہیں، ہم کیسے پریشان کر دیتے ہیں ان کو اپنی ناراضگیوں کی وجہ سے. دیکھیں ایسے پریشان کر دیتے ہیں کہ اگر ابھی بات کرتے کرتے اچانک سے میں کسی بات پہ غصہ ہو جاتی ہوں اور یہاں سے اٹھ کے باہر چلی جاتی ہوں تو ایک تو ہمارا شو اسٹاپ ہو جائے گا، ہماری کنورسیشن میں بریک آ جائے گا اور آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنا شروع ہو جائیں گی کہ آخر ان کو ہوا کیا ہے. ماحول خراب ہو جائے گا، ماحول خراب ہو جائے گا، تو وقت برباد ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی نا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم کسی آفس میں ہیں اور اگر ہم کسی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی آج نہیں جانا، باس کا موڈ بہت خراب ہے، سب بڑا ڈر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا آفس کا انوائرمنٹ. اچھا وہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے. گھر میں جب ہم آتے ہیں، فیملی میں جب ہم آتے ہیں اور ہم کسی وجہ سے اتنا زیادہ ناراض ہوئے ہیں کہ ہمارا ریئیکشن جاتا ہے جب اپنی فیملی ممبرس میں کسی پہ بھی، زیادہ تر غصہ بچوں پہ ہی بیچاروں پہ نکل رہا ہوتا ہے، اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان پہ نکل رہا ہوتا ہے. اچھا کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بڑوں پہ بھی نکال دیتے ہیں، اپنے سے بڑوں پہ یا پیرنٹس پہ اس طرح سے، تو وہ پھر اس انسان سے نا ریزرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بھی نہیں ہیں، اگر آپ جیسے وہی والی بات کی کہ ہمیں وہی شخص برا لگ رہا ہوتا ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ آپ سے کنارہ کشی اختیار نہیں کریں گے؟ بچے اگر اپنی کوئی دل کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے شاید بچوں کے پاس کوئی ایسی خوشی کی کوئی خبر ہو یا کوئی ایسے خوشی کے کچھ مومنٹس ہوں جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہو، وہ ڈر کے رک جائیں گے. آپ کا پارٹنر اگر آپ میرڈ ہیں تو میرے خیال میں شاید ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جائے گا. اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، مطلب یا فرینڈس ہیں، فرینڈ سرکل میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4-6 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی ایک کا موڈ کسی وجہ سے خراب ہے، باقی سارے خاموش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک شخص، ایک ہوتی ہے خاموش ناراضگی، یہ خاموش ہو جاتا ہے اور وہ ذرا خطرناک ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں یہی پوچھنے والی تھی ناراض کیوں ہے یہ پرسن ہم سے، اور وہ بڑی خطرناک ناراضگی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے جو کہ بتا دیتا ہے کہ جی میں اس وجہ سے ناراض ہوں، اور ایک دل میں باتیں رکھتا ہے، اور ایک دل میں بات رکھ لیتا ہے. اب جس نے بات رکھ لی دل میں تو اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ناراضگی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اور وہ رکھتے 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 جو ہے نا وہ ایک مطلب ایک دشمنی کی صورت اختیار ہو جاتی ہے. میں ایک بغض کہہ سکتے ہیں، ہاں کہیں کہیں ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ وہ اتنی ایکسٹریم لیول تک چلی جاتی ہے
جبکہ دیکھیں 3 دن سے زیادہ 3 دن سے زیادہ 3 دن سے زیادہ. اب ناراضگی کیا ہے؟ ناراضگی تو ایک چھوٹا سا ورڈ ہے نا, ایک چھوٹی سی ایک کسی بھی کام کے کرنے کا یا کسی بھی ایک ایکشن کا نام ناراضگی. جیسے خوشی ہوتا ہے ایک چیز نا, ناراضگی. لیکن ناراضگی کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے 3 دن سے زیادہ. تو اس کا مطلب ہے اس کا کتنا بڑا اور کتنا گہرا امپیکٹ پڑتا ہوگا اور پڑتا ہے, جبھی تو ایک چیز فرمان کے طور پہ اتری ہے. تو یہ بھی تو بات ہے کہ نا غلطی کرنے والے سے بڑا معاف کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رتبہ بہت عظیم رکھا ہے جو معاف کر دے. بالکل. اچھا, ناراضگی میں تعلقات ختم کر دینا صحیح ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے, جیسے اسلام میں خون کا بدلہ خون ہے, صحیح ہے, لیکن جس نے معاف کیا اس کا اجر تو پتہ ہی نہیں نا, وہ کوسچن مارک بنا کے چھوڑ دیا, کیونکہ وہ شاید ہماری توقعات سے بہت زیادہ ہے. کہاں تو خون کا بدلہ خون ہے, ٹھیک ہے, ناحق کا اگر کوئی خون بہاتا ہے, بالکل جنگیں ہوتی تھی, پہلے بھی ہوتی تھی, تو کیا ان میں لوگ شہید نہیں ہوتے تھے؟ یا جو کفار تھے ان کے لوگوں کو مارا نہیں جاتا تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ منع کر دیتے کہ نہیں جی کسی کو مارنا نہیں ہے. لیکن اسلام میں خون کا بدلہ خون ہے, مگر کچھ جگہوں پہ اگر آپ کی ناراضگی یا آپ کا غصہ یا کوئی وجہ اس حد تک ہے کہ آپ سزا دینے کے حق پر ہیں, آپ کسی کو مارنے کے حق پر ہیں, آپ کسی کو, چلیں چھوٹا سا سب سے یہ کہ کہتے ہیں نا تلوار کا جو زخم ہوتا ہے وہ تو پھر بھر جاتا ہے, جو زبان کا وار ہوتا ہے نا بہت خطرناک یعنی ہوتا ہے. آپ کسی کو کچھ باتیں ایسی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی 7 پشتیں یاد رکھ سکتی ہیں, جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی باپ داداؤں کے زمانے تک لوگ یاد رکھیں گے. لیکن اس وقت آپ چپ ہو گئے, آپ نے وہ گھوٹ پی لیا کسی طرح سے, تو اس کا اجر اسی لیے ہے کیونکہ دیکھیں ہمیں چھوٹی سی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. بالکل. کیا اس وقت اتنا کنٹرول ہر کسی میں ہوتا ہے کہ وہ خاموش ہو جائے؟ اگر میں اپنی بات کروں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں واقعی سیدھا آپ کے دل پہ لگتی ہیں جا کے. بالکل. اچھا, اس میں نا 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں. یا تو آپ ایک آتش فشاں پہاڑ کی طرح وہ بالکل پھٹ جاتے ہیں اور وہ لاوا جو ہے نا وہ بہتا ہے اور اس کی لپیٹ میں سب آتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہو, آپ کو چپ لگ جاتی ہے. وہ جو چپ لگتی ہے نا وہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے جس کا آپ کے دل اور دماغ دونوں پہ اثر ہوتا ہے. سامنے والا یعنی کہنے والا یہ نہیں سوچتا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس پر, اس کی زندگی پر, اس کی فیملی پر کتنا زیادہ اثر انداز ہوگی یا ہو سکتی ہے. وہ تو کہہ کے نکل گیا, اب آپ اس کے لفظوں کی جنگ میں مبتلا ہیں. کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے بد دعائیں تک نکل جاتی ہیں, زبان سے نہیں دل سے. کیونکہ کبھی کبھار ہم خود زبان سے تو بد دعا نہیں دیتے ہیں اللہ کے خوف سے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہم نے یہ کہہ دیا نا کہ یا اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا, بس اگر یہ بھی نہ بولے نا تو وہ تو بے شک دلوں کے حال جاننے والا ہے. دلوں کے ہاتھ جانتا ہے, بالکل. اور دیکھیں وہی والی بات ہے کہ بس کوشش یہ کریں کہ اگر جائز ناراضگی ہے پوچھ ضرور لیں. دل میں کینہ, دل میں نفرت, دل میں کدورت پالنے سے بہتر ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے اگر کہ جی یہ شخص مجھ سے ناراض ہیں یا میری وجہ سے کچھ ہو, تو ایک دفعہ آپ پوچھ لیں. اور پوچھنے کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی کوئی ناراضگی ہے, کیا مسئلہ ہے, ہوتے رہے آپ ناراض اگر ہیں تو میں کیا کروں, میں بول رہی ہوں, میں تو بھائی ایسے ہی بولتی ہوں, بس میں تو ایسی ہوں بھائی, ہاں بھائی اب ناراض ہے تو ہیں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی نہ, اچھا کچھ لوگوں کو یہ بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم جو ہے نا وہ ہم نہیں کلیئر کرنا یا کسی سے پوچھنا نہیں جو ہے. تو بھائی کیوں اس میں, دیکھیں ہم کسی کی برائی تو بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں. ایک شخص جس کو آپ ٹارگٹ بناتے ہیں
اور 10 لوگ بیٹھ کے اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس شخص میں وہ برائی ہو ہی نہ. اب باقی کے جو 9 لوگ ہیں وہ تو اس ایک شخص کی بات سن رہے ہیں جو کنٹینیوسلی اس کی برائی میں لگے ہوئے ہیں. کبھی اس ایک شخص کو بٹھا کے یا اس کے سامنے کسی نے پوچھا ہے کہ جی واقعی کہ آپ اتنے لوگوں سے ناراض رہتے ہیں, یا اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو کس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو وہ بہت ساری ناراضگیوں کا شکار ہو. تو یہ بات انسان کے اپنے سوچنے کی ہوتی ہے کہ آپ, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسروں کو ناراض کر کے بڑی اچھی نیند آتی ہے, اور کچھ ناراضگیاں وہی آپ کی والی بات کہ ایسی ہوتی ہیں کہ واقعی آپ کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ناراضگیاں خود سے بھی ہوتی ہیں, تو جو خود سے ہونے والی ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ ہماری زندگی پہ کتنا اثر انداز کرتی ہیں, اور ہمارے ریلیٹیوز میں, ہماری فیملی میں, ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں. دیکھیں اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں ہم کہ کیونکہ ایک بات میں آپ سے اور کہوں گی کہ کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جو خود سے لوگ ناراض ہوتے ہیں نا وہ دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ الگ رہنا پسند کرتے ہیں, وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں, وہ کسی سے تعلقات نہیں رکھتے, نہ بناتے, نہ دوستیاں کرتے ہیں, کچھ نہیں, خاموش رہتے ہیں. وہ ایک اذیت ہے. بالکل ہے. کیونکہ تنہائی میں ہر کوئی نہیں رہ سکتا, اور تنہائی میں رہنا بہت بڑی بات ہے. ہم تو 2 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے اکیلے کمرے میں. دیکھیں اب آپ کے اسی سوال سے نا میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ تنہائی میں رہنا آپ 2 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتی, اور ایک شخص ہے جو کہ تنہائی پسند ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگوں سے کٹا ہوا ہے, وہ لوگوں سے مل جل نہیں رہا. کیا کوئی اچھا یا برا پیدائشی ہوتا ہے؟ نہیں. پیدا ایسی ہوتا ہے, یا کسی کو شوق ہوتا ہے اپنے اوپر ہٹلر یا فرعون یا اس جیسے لقب کو یا اس طرح کے نام کو اپنے اوپر رکھ کے اور اپنے آپ کو مخاطب کروانا, میرا تو نہیں خیال کہ کسی کو اچھا لگتا ہوگا. نہیں, کیوں لگے؟ تو کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ایک شخص, کیونکہ دیکھیں بچپن سب کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, بچے ایسے ہی ہوتا ہے نا بچپن, لیکن اگر ایک انسان جس کا بچپن تو چلیں جی نارمل ہے, حادثاتی طور پہ کچھ ہو جائے, جو بچے بچپن میں بھی اگر اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ وہ تنہائی پسند ہو گئے ہیں, وہ کسی سے بات نہیں کر رہا ہے, وہ زیادہ گھل مل نہیں رہے, یا کوئی بڑا کوئی شخص ہے, کوئی لڑکا ہے, کوئی لڑکی ہے, اس کو کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں ہے, تو کیا کبھی کسی نے ٹونٹ کرنے کے علاوہ وہ وجہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات بول سکتی ہوں کہ اگر آپ بیٹھ کے ایسے شخص سے بات کریں گے نا تو اس کا یہ بیہیویئر ہوا ہی اس کے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہوگا. فیکٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہ امپورٹنس نہیں دی گئی ہوگی, اس کی اچھائیاں کسی کو نظر نہیں آئی ہوں گی, اس نے جتنے کام پازیٹیو ہو کے کیے ہوں گے ان سب کو نیگیٹو وے میں لے کے بالکل جایا گیا ہوگا. لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے اس کا مذاق بھی بنایا گیا ہو, اس کے پیٹھ پیچھے اس کی بہت زیادہ شاید ہنسی بھی اڑائی گئی ہو, یا اس کی برائیاں تو خیر ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑی کامن ہیں. برائیاں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کھانے کے ساتھ سیلڈ, تو وہ تو لازمی ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی آپ یہ سوچیں کہ کون سا ایسا شخص ہے جو اپنی زندگی, جس کو پتہ ہے, بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی تو ہمیں ایک ہی دفعہ ملنی ہے نا. اچھا یہاں پہ بھی میں نا تھوڑا سا اس چیز کو مطلب اپنی ہی لائنز کو میں اس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جملہ اکثر یہ سنا ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے. بالکل. لیکن میں نہیں مانتی, میں بالکل نہیں مانتی اس چیز کو. کیوں؟ کیونکہ جب رات میں ہم سوتے ہیں اور ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نیند جو ہے نا وہ سمجھے آدھی موت ہے. آپ جب بیدار ہوتے ہیں یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ کے سو رہے ہیں کہ صبح ہمیں, آپ کو پتہ چلتا ہے سوتے میں کیا ہو رہا ہے, خواب آ گیا, آپ ادھر ادھر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ابھی رات ہوئی ابھی صبح ہو گئی,
وہ کہتے ہیں نا سویا اور مرا ہوا شخص برابر ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی مثالیں کیوں سیٹ کی ہوئی ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب اللہ پاک صبح آپ کو اٹھا رہے ہیں تو وہ آپ کی ایک نئی زندگی ہے. موت ایک بار آتی ہے تو کیونکہ اس کے بعد کیا آپ دوبارہ سوچ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا، بینگ اے مسلم ہمارا یہ بلیو ہے نا کہ اسی وقت ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آ جاتی ہوں آپ کی ناراضگیوں کی طرف. رات کو میں کسی سے ناراض ہو کے سوئی. کیوں کہا جاتا ہے کہ رات میں جب آپ سوئیں پہلے معاف کر تو سب سے معافی بھی مانگ لیں اور سب کو معاف بھی کر دیں. اچھا چلیں، میری کسی سے ناراضگی ہے، میں نے اپنے آپ میں ان کو معاف بھی کر دیا اور ان سے معافی بھی مانگ لی، لیکن سامنے والے شخص کو تو نہیں پتا کہ میں نے ان سے معافی مانگی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حقوق اللہ میں تو تھوڑی سی ہمیں وہ مل جائے گی، چھوٹ مل جائے گی، حقوق العباد میں نہیں ہے. اور لوگ 5 وقت کے ماشاءاللہ نمازی بھی ہوں گے، نشان بھی ہوگا، لیکن کینہ نہیں جاتا ان کے دلوں سے. حقوق العباد کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اولین فرض ہے لوگوں کو تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا، اور پھر معتبر بن کے بیٹھ جانا کہ ہم سے زیادہ معتبر کوئی نہیں ہے. تو بھائی جب ایسی ناراضگیاں جو کہ آپ کی ہیبٹ بن چکی ہیں، اگر آپ صبح نہیں اٹھے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ ساری وہ جو مرنے کے بعد والی زندگی آپ کی ہوگی، بس آپ پھر وہ معافی مانگتے رہیں گے. اور دوسرے کو تو نہیں پتا کیوں 3 دن کا کہا ہے، اور 3 دن کا بھی تو مثال دی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 3 دن تک انتظار کریں، ایسا نہیں ہے کہ آپ تیسرا ہی دن آنے کا وہ کریں. تو دیکھیں رشتے بڑی مشکل سے بنتے ہیں، بالکل، اور دونوں طرف سے کوشش کرنی چاہیے. ہاں کوئی ایسی بات ہے کہ یعنی اگر آپ کو خدا نہ خواستہ یہ ڈر ہے کہ آپ جس شخص سے بار بار معافی مانگ رہے ہیں یا آپ جس شخص سے بار بار تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھا رہا ہے، وہ آپ کو جانی اور مالی نقصان اس حد تک دے سکتا ہے کہ اس کا ازالہ ممکن نہ ہو، تو میرے خیال میں ایسوں کو تو پھر آپ خدا حافظ ہی کر دیں تو بہتر ہے. ٹھیک. تو بشرا میرا پھر آپ سے ایک سوال اور ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی اپنوں کی اور پرائیوں کی، تو میں یہ بولتی ہوں کہ دل میں کینہ رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ کون ہمارے لیے کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ وہی رہے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں مسکراتے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں. مجھے پتہ لگ جاتا ہے. ہم کیسے، مجھے پتہ نہیں لگتا، جو بات حقیقت ہے میں نہیں پتہ لگا سکتی، نہ چہروں کو پڑھ سکتی ہوں. تو ہم کیسے پتہ لگائیں کہ سامنے والا ہم سے مخلص ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی بہت ہی اچھا جواب تو یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پہلے نمبر پہ تو اللہ پاک ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، بے شک. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی دنیا میں ہم سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ، وہ ہماری ماں ہے. بالکل، ماں باپ کو ہی کہا جاتا ہے نا کہ بھائی ظاہر ماں باپ دونوں، ظاہر دونوں رشتے ہوتے ہیں. کیا ایسا ہوا ہوگا کبھی کہ کسی بچے کو زندگی میں اس کے ماں باپ نے نہ کبھی ڈانٹا ہو، نہ کبھی برے کاموں سے روکا ہو، نہ کسی ایسے کام سے روکا ہو کہ جو اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکے؟ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کبھی زندگی میں نہیں، ماں باپ تو ظاہر سی بات ہے اپنے بچوں کو تو روکتے ہی ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں غلط چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ ماں باپ جو ہیں یا مطلب انہوں نے کوئی غلط چیز لا کے اپنے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دی ہو کہ جی آپ یہ یوز کر لو، یا آپ اس ہیبٹ میں پڑ جاؤ، یا آپ غلط کوئی مشورہ دیا ہو کہ جی نہیں ڈھونڈ کے غلط دوستوں کی صحبت میں رہنا. ایک کامن سینس کی بات ہے نا، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے، نہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہترین مثال ہے سمجھنے کے لیے. کیوں؟ جو دوست یا جو رشتہ دار آپ کی بات پہ واہ واہ کریں گے نا ضرورت سے زیادہ، وہ آپ کے مخلص نہیں ہو سکتے، کبھی مخلص نہیں ہو سکتے. اس لیے کیونکہ دیکھیں ہمیں ہر شخص کو مجھ سمیت اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے ہر قدم پہ. ٹھیک ہے، کچھ دوست ایسے ہیں میری زندگی میں بھی ہیں، آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے، جن سے ہماری بہت لڑائیاں ہوتی ہیں،
جن سے ہمارے بہت اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے پیرنٹس نے کیا ہمیں نہیں ڈانٹا؟ کیا ہم، میرے خیال میں سب سے زیادہ لڑائیاں بہن بھائیوں میں ہوتی ہیں، لیکن پھر آپ ان کی محبت دیکھیں کہ کوئی دوسرا ان کو کچھ بول کے تو دکھائے. ہم کھڑے ہو جاتے بولا کیسے، یہ کہا کیسے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دوست اور لوگ ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ بات کہی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو ایسے پتہ چلے گا، اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہی ہیں، کوئی فخر کا کام کر رہی ہیں، تو وہ آپ کو اس پہ اپریشیٹ کریں گے، آپ کو ہمت دلائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی کام غلط کیا، غلط اس سینس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی غلط، بس بھائی آپ نے اس میں چائے کافی کچھ ہے وہ آپ نے یہاں پھینک دی، کہوں گی واہ کیا کام کیا ہے بھائی، تو اس کا مطلب ہے میں آپ کی مخلص نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں یہاں آپ کی اس طرح سے تعریف کروں گی نا، تو میں باہر جا کے 10 لوگوں کو بتاؤں گی. یہ انسان کی فطرت ہے. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون آپ کا مخلص ہے، تو آپ اس کے اندر پہلے تو وہ کوالٹیز ڈھونڈیں جو آپ کے پیرنٹس میں، یعنی دوست آپ کا وہ ہے، مخلص آپ کا وہ ہے جو آپ کو غلط کاموں سے روکے، آپ کو اچھی بری بات کی پہچان کروائے، اور جو سچ ہو وہ آپ سے کہے، فضول میں واہ واہ نہ کرے ہر چیز کے اوپر. اور اگر کبھی آپ سن لیں کسی بھی تھرڈ پرسن سے کہ جی انہوں نے آپ کی یا آپ کے لیے یہ بات کہی ہے، جو کہ کسی بھی نیگیٹیوٹی میں آتی ہے، جی آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے سامنے کسی دوسرے کی برائی کرے گا، وہ کسی دوسرے کی برائی یقیناً آپ سے کر رہا ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں جب آپ سے ملیں گے تو وہ آپ سے آ کے کہیں گے بس ایک تم ہی ہو، تم ہی ہو، بس ایک تم ہی ہو، تم یہ باقی تو ہر شخص. تو یہ تو مائنڈ میں میرے بس ایک امبوز ہو چکی ہے یہ چیز کہ مجھے پھر پتہ ہوتا ہے. لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے، اکثر لڑکوں میں بھی ہوتا ہے کہ یار بس ایک تم ہی ہو میری دوست، اور تو یار مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتی، کچھ بھی لڑکی نہیں سمجھ آتی، یا سب برے ہیں، سب بہت برے ہیں. آپ جو کر رہی ہیں نا، اچھا دیکھیں ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں. بالکل بے شک. ٹھیک ہے، ہر انسان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا ایکٹ صحیح ہے، کون سا ایکٹ غلط ہے. کہیں کہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، دیکھیں جہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے پیرنٹس اسپیشلی، صحیح ہے، وہ کبھی بھی نہیں اس بات کو لے کے ڈریں گے یا وہ کہیں گے کہ ارے نہیں بیٹا واہ واہ تھپڑ مارا ہے بہت، وہ بڑی کو خطرناک لیول آ جاتا ہے. دیکھیں وہ بھی وہاں پہ پھر تربیت خراب ہونے والی بات آتی ہے نا، کہ آپ نے کسی بچے نے کسی کو اگر تھپڑ مارا یا کوئی گالی دے دی یا اس کے ساتھ کوئی غلط کیا، تو وہ جو پیرنٹس وہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بہت اچھا کام کیا، تو میں تو کہتی ہوں ایسے پیرنٹس بھی پھر مخلص نہیں ہیں، کیونکہ آپ کیا تربیت دے رہے ہو بچے کو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ جو شخص آپ نے کوئی اچھا کام کیا، لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف نہیں کر رہا، صحیح ہے، لیکن اکیلے میں یا کسی اور کی غیر موجودگی میں اس نے آپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے سامنے تعریف نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے ہیں اور آپ اور امپروو کریں. وہ آپ کو آسمان پہ نہیں چڑھا رہا آپ کے منہ پہ تعریفیں کر کے. نہیں، ایک ویلڈ پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں. میرا سوال بتائیں کہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بہت اچھا کام کیا، ٹھیک ہے، اور ایک شخص اس میں ایسا موجود ہے جو کہ خاموش ہے باقی 4 کی طرح، اور مجھے پتا ہے کہ جو باقی کے 3 ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے سچائی کا ساتھ دینے کی، لیکن وہ اکیلے میں میری بہت تعریفیں کر رہے ہیں. تو جس وقت میں کام کوئی کر کے آئی تھی تو سب کے سامنے اپریشیٹ کیوں نہیں کیا، اور اکیلے آ کے وہ آپ کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں تو سب کے سامنے وہ اپریشیٹ نہیں کر رہے نا آپ کو، کیونکہ دل میں کچھ ہے، جیلسی ہے کچھ، وہ نہیں ان کو جیلس ہوئے کہ یار یہ بندہ اتنا اچھا کام کیسے کر سکتا ہے. بالکل، یہ وجہ. دیکھیں یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ پریکٹیکلی ہم اپنی لائف میں جیسے میں نے سیکھا ہے کہ آپ کو سب کے سامنے تعریف کرتے ہوئے کیا تکلیف کیا ہوتی ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، آپ نارملی ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب کسی ایک پرٹیکولر ایک شخص کی بات آتی ہے تو سب کے
اچھا منہ بند، برائی پہ تو بالکل، گونگا بھی بول پڑتا ہے. بالکل. اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو پھر تو بالکل، گونگے کے منہ میں بھی بالکل، زبان آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہی لوگ اگر آپ سے پرائیویٹلی آپ کی تعریف کر رہے ہیں نا، تو ان کو کبھی بھی اپنا مخلص اور دوست نہیں سمجھیے گا. یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، اگر میں آپ کو رسپیکٹ کرتی ہوں اور اگر میں آپ کو عزت دینا چاہوں گی تو میں 10 لوگوں میں بھی دوں. میرا فرض ہے. میں نے آپ کے اندر کوئی غلط چیز نہیں دیکھی. ابھی تو میں آپ کی بہت تعریف کر رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب جب باہر میں جاؤں اور کوئی 2 4 6 8 لوگ کھڑے ہوں تو کوئی اگر بولے بھی کیا کام کیا، اور میں بس ٹھیک خاموش. کیوں؟ ڈبل اسٹینڈرڈ، ڈوئل پرسنالٹی. اس کا مطلب ہے میرے دل میں کچھ ہے بالکل. اور میرے منہ پہ. تو ایسے جو لوگ ہیں نا، ان کی ناراضگی کو بھی آپ شٹ اپ کال دیتے ہیں. اچھا تو بشریٰ، پھر میں یہ بھی پوچھنا آپ سے چاہوں گی کہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، جو کہ ابھی کسی کی بھی زندگی آسان نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں آج کل کے ماحول کے حساب سے تو ہر کوئی پریشان ہے. تو ایک جہاں تک کہ میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو ہم نے ایک مجمع کھڑا کر کے رکھا ہوا اپنی زندگی میں، اس مجمع کو کم کرنا ضروری ہے، یا تو اس مجمع کے ساتھ مطلب یا تو ہم ان جیسے ہو جائیں تو شاید ہم ان میں اور پھر ہم میں بھی کوئی فرق نہیں رہے گا، تو پھر ہم پھر ان کی جیسے نہ پھر لڑائی نہ ناراضگیاں نہ کچھ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی پھر ہماری. بالکل. یا تو ان سے کٹ جائیں یا تو اس مجمع کو کم کر لیں، کچھ لوگ نکال کے رکھ لیں اپنے پاس، یا تو بالکل ہی الگ ہو جائیں. تو ان ساری چیزوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا جس میں جو ہے ہم اپنی زندگی آسان بنائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ جو زندگی ہے نا ہماری، اس کا ہمیں نہیں پتہ کہ ہم، پتہ نہیں میں اگلے لمحے ہوں بھی یا نہیں، پتہ نہیں میں کل ہوں گی بھی یا نہیں. اگر یہ چیز ہم سوچ لیں نا تو نہ تو لانگ ٹرمز ناراضگیاں ہوں گی. دل میں اگر کوئی بات ہوگی اور میری عادت ہے کہ میں فوراً سے وہ چیز کلیئر کر لوں، پوچھ لوں، میں مر بھی جاؤں گی نا تو مجھے تو یہ تسلی ہوگی کہ ہاں جی میں نے یہ بات کر لی. اچھا، سامنے والا شخص اگر وہ گلٹی پر ہے اور اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تو ایٹ لیسٹ میں تو اپنے آپ میں سیف ہوں. اب وہ سوچتا رہے. اسی طرح سے جیسے آپ نے وہ ایک بات کہی تھی کہ جو لوگ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں، اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، حد سے زیادہ ان کو ٹونٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ان کو مطلب جو ہے ان کا نا رویہ کچھ اس طریقے سے دماغی ہوتا ہے طور پہ بھی ان کو جو ہے نا کہ ٹارچر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں. اچھا، ایک اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہر کوئی پیمپر کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے بھی نوازا ہوتا ہے، مگر وہ ہوتے ہیں ناشکرے. میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھ سے میرے ماں باپ محبت نہیں کرتے، اگر وہ خود ماں باپ ہیں تو میرے بچے مجھے نہیں پوچھ رہے، میرے دوست مجھے نہیں پوچھتے. مجھے اس طرح کا جو شخص ہوتا ہے نا، اس سے بھی لوگ نا پھر کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس طرح کے لوگ ذرا کم ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ اذیت پسند، پتہ ہے آپ کو، ایسے لوگ خود بیچارے اذیت پسند ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کون اپنی خوشی سے اپنے آپ کو قید تنہائی میں ڈالے گا؟ بالکل کوئی بھی نہیں ڈالے گا نا. تو جو بات آپ نے کہی کہ ایک تو ہمارے ٹاپک اتنے ماشاءاللہ سارے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا پہلے کس پہ ہم بات کریں. تو کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی آسان بنانی چاہیے. تو پہلا اصول تو آپ یہ اپنائیں کہ جیو اور جینے دو. بالکل سمپل. اور یہ کسی سے نہیں ہو سکتا، یہ کسی سے نہیں ہو رہا ہے. مطلب اگر سامنے والا خوش ہے تو وہ کیوں خوش ہے؟ بالکل، اس کی خوشیوں کو آگ لگانی ہے. صحیح ہے. تکلیف کا ان کو عنصر یہ نظر آتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں تو مجھے اس سے تکلیف نہیں ہے. آپ اتنا زیادہ خوش کیسے ہیں؟ مجھے اس چیز کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یعنی آج کل لوگوں کی تکلیف کا جو ایلیمنٹ ہے وہ چینج ہو، ریزن چینج ہو گئے. بالکل. تو بس اتنا ہی میں کہوں گی کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں. زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اگلے لمحے کا کچھ پتہ نہیں ہے. چاہے ناراضگیاں ہوں، چاہے وہ بے وجہ ہوں، چاہے ان کی کوئی وجہ ہو. اگر وجہ ہے تو دیکھیں
جیسے اکثر میں خود بذات خود میں ایک بات کرتی ہوں کہ اگر کبھی آپ میرے بارے میں کوئی بات سنیں تو ڈائریکٹ مجھ سے پوچھیں. اگر آپ کسی اور سے پوچھیں گے تو وہ اپنے حساب سے جواب دے گا. بات مجھ سے ریلیٹڈ ہے تو جواب بھی میں ہی دوں گی نا. بالکل. تو بس اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی ناراضگی ہماری زندگی پہ بہت اثر انداز ہو رہی ہے یا ہوتی ہے, آپ ڈائریکٹ اس سے پوچھیں بجائے اس کے کہ آپ 10 لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا پیٹیں. اور ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لیں کہ جس کی ناراضگی کو آپ بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر کے بیٹھ گئے ہیں, کیا وہاں پہ وہ شخص, اس کا وہ جذبہ زندہ ہے؟ اگر تو وہ زندہ ہے اور وہاں سے مسلسل خاموشی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ وہاں مر چکے ہیں. بالکل. تو اپنے ہونے کی بھیک نہ مانگیں کسی سے بھی, بس اپنے آپ میں خوش رہیں, اپنے لوگوں کو خوش رکھیں, اور زندگی تو ویسے ہی خوش ہو ہی جائے گی پھر جب یہ ساری چیزیں اچھی اچھی ہونا شروع ہوگی. تھینک یو بشرا, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ہاں تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا ٹائم ہو چکا ہے ختم. اگلے ہفتے پھر دوبارہ آپ سے اسی دن ملاقات ہوگی. جب تک کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنی ہوسٹ فروا فاطمہ اور موٹیویشنل اسپیکر بشرا خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.